بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسلمان فاتحین کی کہانیوں کے سلسلے میں آپ کی بھرپور پذیرائی اور آپ کے بے پناہ اصرار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم لا رہے ہیں داستان ایمان فروشوں کی۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج سے ایک نیا سلسلہ۔ اس سلسلے کا تعلق سلطان محمود غزنوی کے دور کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بے انصافی، دھاندلی اور تعصب کی تفصیل بتائیں گے جس سے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور جہاد کی تاریخ مسخ کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے انگریزوں کے دور حکومت میں 10 جماعتیں پاس کی ہیں، انہیں ہندوستان کی تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کے 17 حملے پڑھائے جاتے تھے۔ نمایاں طور پر تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ محمود غزنوی لوٹ مار کے لیے ہندوستان آتا تھا اور بے انداز زر و جواہرات اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اس کا مقصد لوٹ مارنا ہوتا تو وہ یہاں بیٹھ کر حکومت کرتا جس طرح اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے کی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے بیشتر حملے ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں پر ہوتے تھے جہاں کے وہ بت توڑ کر واپس چلا جاتا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ مندروں میں اس دور میں زر و جواہرات مہاراجوں کے خزانوں کی نسبت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے تاریخ میں یہ مفروضہ شامل کر لیا گیا کہ سلطان محمود مندروں پر صرف زر و جواہرات کے لیے حملے کرتا تھا۔ اس مفروضے کے ساتھ یہ جھوٹ شامل کر لیا گیا کہ بعض بت بہت بڑے سائز کے تھے جو اندر سے کھوکھلے تھے، ان کے اندر خزانے بھرے ہوتے تھے۔ تھانیسر اور سومناتھ کے بڑے بتوں کے متعلق خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ ان کے اندر سونا بھرا ہوتا تھا اور سونے کے لیے ہی سلطان محمود نے یہ بت توڑے تھے۔ غیر جانبدار اور غیر متعصب مورخوں نے جن کا تعلق یورپ سے تھا اصل حقیقت بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمام بت ٹھوس تھے، ان میں سے جو زیادہ اہم اور مقدس تھے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر کانسی چڑھائی گئی تھی۔ تھانیسر کے بت کو سلطان اپنے ساتھ غزنی لے گیا اور اسے توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے گھوڑ دوڑ کے میدان میں پھینک دیے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق غیر متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16 اور 16 کے 32 ٹکڑے کر کے انہیں باہر پھینکا اور ان پر سے اپنی فوج گزار دی تھی۔ ناظرین، انگریزوں کے دور حکومت میں نصابی کتابیں ہندو مصنفوں کی لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ انگریزوں کا محکمہ تعلیم ان کتابوں کو منظور کر لیا کرتا تھا کیونکہ خود انگریز کی دلچسپی اس میں تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جائے۔ انگریزوں نے خود بھی ہماری تاریخ کا چہرہ مسخ کیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو ڈاکو کہا اور 1857 کی جنگ آزادی کو ہندوستانی سپاہیوں کا غدر کہا۔ کلکتہ کا بلیک ہول انگریزوں کی من گھڑت اور بے سروپا قصہ ہے۔ انگریزوں نے اپنے اس خدشے کو چھپا کر بھی نہیں رکھا کہ ہندوستان میں حکومت برطانیہ کے لیے اگر کوئی قوم خطرہ بن سکتی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ انگریزوں کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ ہندو سلطان محمود غزنوی کو مرد مجاہد اور بت شکن کیوں کہتے؟ ہندو تاریخ دانوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ انہوں نے انگریزی حکومت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ سلطان محمود کے جہاد کو گھناؤنے طریقے سے نصابی کتابوں میں شامل کیا۔ یہی کتابیں مسلمان بچے بھی پڑھتے رہے۔ سلطان محمود کی تاریخ کو 17 حملوں تک محدود رکھا گیا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا تو بھی وہی نصاب رائج رہا اور سلطان محمود غزنوی کی 17 حملوں کی وجہ سے ہی پہچان بنائی گئی۔ اب بھی آپ کو نصابی کتابوں میں وہی کچھ ملے گا جو انگریزوں کے دور میں لکھا گیا تھا۔ پاکستان میں نصابی کتابیں لکھ کر اسکولوں کالجوں کے لیے منظور کرانا ایک کاروبار ہے۔ اس میں لین دین کا خیال رکھا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کہاں تک مستند ہے اور بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ نصابی کتابوں کے علاوہ آزادی سے پہلے جو کتابیں عام مطالعے کے لیے لکھی گئی تھیں ان میں بھی سلطان محمود کو لٹیرا ہی ظاہر کیا گیا۔ یہ زہر پاکستان میں بھی پھیلایا گیا۔ مثلاً 1978 میں پاکستان میں انگریزی زبان میں ایک کتاب چھپی ہے جو 1928 میں ہندوستان میں چھپی تھی۔ اس کا مصنف محمد حبیب BA MLC ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں تاریخ اور سیاسیات کا پروفیسر رہ چکا ہے۔ یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کی زندگی، اس کے کردار اور اس کے کارہائے نمایاں کا ایک تجزیہ اور مطالعہ ہے۔ پیش لفظ میں اس مسلمان مصنف نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے سلطان محمود غزنوی کو برگزیدہ شخصیت سمجھنا شروع کر دیا ہے جس سے مصنف کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس مصنف نے کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمود غزنوی اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا نہیں تھا اور اسے یہ خود بھی شک تھا جس سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ محمود غزنوی ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا جو سلطان کے باپ سبکتگین کی بیوی نہیں تھی۔ تیسرے یہ کہ محمود غزنوی کو فروغ و تبلیغ اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ لادینیت میں یقین رکھتا تھا۔ چوتھے یہ کہ محمود غزنوی ہندوستان میں لوٹ مار کے لیے آیا تھا۔
پانچویں یہ کہ محمود غزنوی روز حساب پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ چھٹے یہ کہ محمود غزنوی نے مرتے وقت لوٹی ہوئی تمام دولت کا اپنے سامنے ڈھیر لگوایا اور وہ بہت رویا۔ ساتویں یہ کہ محمود غزنوی عام شہزادوں جیسا شہزادہ تھا اور شراب اور عورت کا شہدائی تھا۔ اور آخر میں یہ کہ محمود غزنوی صرف ہندوؤں کے خلاف ہی نہیں لڑا بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھی لڑا، کیونکہ اس کا مقصد اپنی سلطنت کی توسیع تھا۔ اور ایسے ہی کچھ اور الزامات ہیں جو صرف ایک مصنف نے نہیں، بہت سے مصنفوں نے محمود غزنوی پر عائد کیے ہیں۔ ہمارے بچے اگر ان الزامات سے واقف نہیں تو پھر بھی سلطان محمود غزنوی کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اگر واقعی بت شکن تھا اور وہ ہندوستان میں اسلام پھیلانا چاہتا تھا تو اس نے یہاں بیٹھ کر حکومت کیوں نہ کی؟ اس سوال کا جواب آپ کو ان کہانیوں میں ملے گا جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ وہ جب ہندوستان میں آیا تھا تو پیچھے مسلمان حکمران غزنی کی سلطنت پر کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سلطان محمود کے بھی اپنی قوم میں دشمن موجود تھے جو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ سلطان ادھر ادھر ہو تو غزنی پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہندوستان میں ہر فتح کے ساتھ ہی اسے پیغام ملا کرتا تھا کہ غزنی پر فلاں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان محمود کو لڑنی پڑی۔ وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے سلطان محمود کو کبھی مہلت ہی نہ دی کہ وہ ہندوستان میں باقاعدہ اپنا دارالحکومت قائم کر سکتا۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کیے تھے، مگر یہ کم ہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہندوؤں نے غزنی پر کتنے حملے کیے تھے۔ حملوں میں پہل ہندوؤں نے کی تھی۔ مہاراجہ جے پال نے غزنی پر پہلا حملہ سلطان سپکدگین کے دور حکومت میں کیا تھا۔ سلطان سپکدگین کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اس نے اپنے بیٹے سلطان محمود کو وصیت کی تھی کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی جنگی قوت سے اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو انہیں چین سے نہ بیٹھنے دینا۔ وہ غزنی کو نہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غزنی ہاتھ سے نکل گیا تو ہندو عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے خانہ کعبہ تک پہنچیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ تمہارے حملے انتقامی جذبے کے تحت نہ ہوں بلکہ ان کا مقصد بت پرستی کا خاتمہ ہو۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے وقت کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے، تم ہندو مت کا خاتمہ کرو۔ البیرونی، فرشتہ، گردیزی، بیہقی اور ان جیسے کئی اور مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اولیاء کا معتقد تھا اور وہ اس وقت کے ایک ولی شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان شیخ خرقانی کے ہاں جایا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ خود سلطان محمود ہے۔ وہ خرقانی کے ہاں اپنے آپ کو سلطان محمود کا قاصد یا ایلچی ظاہر کیا کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ غزنی کا سلطان اپنا قاصد خود بن کر آتا ہے، یہ سچے مسلمان کی شان ہے۔ ناظرین، اس وقت کی تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود قرآن کا طالب علم اور مذہبی علوم کا شیدائی تھا۔ ایک دو یورپی مورخین نے بھی لکھا ہے کہ میدان جنگ میں اس کی فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی تھی۔ اکثر یوں ہوا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو گیا کہ شکست صاف نظر آنے لگی۔ ایسے وقت اس نے ہر بار یوں کیا کہ گھوڑے سے کود کر اترا اور قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا، مجھے خدا نے اشارہ دیا ہے، فتح ہماری ہے، اور ہر بار فتح اسی کی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں کہیں حملہ کرتا جمعہ کے مبارک روز کیا کرتا اور وقت وہ مقرر کرتا جب مسجدوں میں جمعے کا خطبہ دیا جاتا۔ سلطان محمود غزنوی ہر حملے سے پہلے میدان جنگ میں 2 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ ناظرین، اس کہانی کے سلسلے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے سلطان محمود غزنوی کے صحیح حالات زندگی اور جہاد کی مکمل تفصیلات پیش کی جائیں تاکہ سلطان کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے اسے افسانہ نہ سمجھا جائے۔ بعض قارئین نے سلطان محمود کی اس سلسلہ وار داستان کا موازنہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں سے کیا اور دونوں میں سے ایک فرق کو محسوس کیا ہے۔ عزم اور عقیدے کے لحاظ سے دونوں سلطان ایک جیسے تھے۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑتا رہا اور سلطان محمود کی زندگی اسلام کے دوسرے بڑے دشمن ہندو کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ دونوں کو یورپی مورخوں اور موجودہ دور کے جنگی مبصروں نے دنیا کے بہترین جرنیل کہا ہے۔ دونوں کٹر مسلمان تھے اور دونوں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ دونوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے جس ماحول میں جہاد کیا وہ مختلف تھے، علاقے مختلف تھے، جنگوں کے پس منظر مختلف تھے۔
سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں مسلمان علاقوں میں بھیج رکھی تھیں اور ان کے جاسوس بھی موجود اور سرگرم تھے۔ سلطان محمود کی کہانیوں میں آپ کو کوئی ایسا ہندو جاسوس مرد یا عورت نہیں ملے گی جو غزنی کی سلطنت میں گئی ہو۔ مہاراجے اپنے جاسوس غزنی نہیں بھیجتے تھے، اس کے برعکس ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سلطان محمود کے جاسوس موجود رہتے تھے، یہاں کے مسلمان ان کی مدد کرتے تھے۔ دونوں سلطانوں کے جاسوسوں میں ایک فرق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ایمان، کردار اور فرض کے پکے تھے، جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے اور دشمن کے حسین جال میں کم ہی آتے تھے۔ اس کے برعکس سلطان محمود کے بعض جاسوس ہندوؤں کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہندوؤں کی شعبدہ بازی تھی، جسے آپ میسمرزم کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کی جادوگری ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اس شعبدہ بازی میں لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ سلطان محمود کے بعض جاسوس شعبدہ بازی اور جادوگری کو ایک آدمی کی کرامات سمجھ بیٹھتے تھے۔ ان کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کچھ مسلمان برائے نام مسلمان تھے۔ وہ ہندو مہاراجوں کے درباری اور مخبر تھے اور اس طرح خاصی دولت کما لیتے تھے۔ یہ لوگ غزنی کے جاسوسوں کو پکڑوا دیتے یا اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یہاں کے مندروں کی اندر کی دنیا طلسم ہوشربا سے کم نہیں تھی۔ مذہب کے پردے میں بدکاری اور عیاشی ہوتی تھی۔ پنڈت مہاراجوں اور ان کی فوجوں کے بالائی افسروں پر چھائے رہتے تھے۔ حکم پنڈتوں کا چلتا تھا۔ یہاں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ پنڈت جس کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے، اس کے ماں باپ کو وہ لڑکی پنڈتوں کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ غزنی کا جو جاسوس اس طلسم میں چلا جاتا، وہ اپنے فرض اور اپنے مذہب کو بھی بھول جاتا تھا۔ اس کے باوجود سلطان محمود غزنوی کا نظام جاسوسی بڑا کارآمد تھا، گو سلطان صلاح الدین ایوبی جتنا کارآمد نہیں تھا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے خلاف ایک اور الزام بھی ہے جس کا ذکر نصابی کتابوں میں خاص طور پر لایا گیا ہے۔ یہ ہے فردوسی کا شاہنامہ۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی سے شاہنامہ لکھنے کو کہا اور بے دریغ انعام کا وعدہ کیا تھا، مگر شاہنامہ لکھا گیا تو سلطان نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا۔ یہ غم فردوسی کو لے بیٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود شاہنامہ اسی مدح میں لکھوانا چاہتا تھا۔ غیر جانبدار مورخوں نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ سلطان محمود کو اپنی مدح میں شاہنامہ لکھوانے کی فرصت اور ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کی عمر ہندوستان میں ہندوؤں کے خلاف اور اپنے ہاں اقتدار پسند غداروں اور ایمان فروشوں کے خلاف لڑتے گزر گئی۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سلطان محمود چاہتا تھا کہ ایسا شاہنامہ لکھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو اور آخر میں سلطان محمود کا ذکر اس طرح آئے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کفرستان تک پہنچایا اور سلطان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آئے۔ لیکن فردوسی نے جو شاہنامہ لکھا وہ شہنشاہوں اور سلطانوں کی مدح سرائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ سلطان محمود نے اس شاہنامے کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فردوسی کے شاہنامے کا واقعہ سلطان محمود کو رسوا کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مسخ کر کے اسے رسوا کرنے اور زر و جواہرات کا لٹیرا ثابت کرنے میں ہندوؤں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو عورتوں، اقتدار، زر و جواہرات اور سلطانی کے خواہش مند تھے۔ ہم جو کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور آپ کی نوجوان نسل کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں کہ کہانی تفریحی انداز میں لکھی جائے، اس میں سنسنی خیزی اور سسپنس ہو اور یہ جذبات میں ہلچل مچا دے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہانیاں اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گی جسے ہمارے ملک میں ذہنی لذت مہیا کرنے والی فحش کہانیوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس بت شکن کی کہانی جسے سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1 نومبر 971 بمطابق 10 محرم سن 57 ہجری کے روز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے۔ وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداؤں کے بتوں کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدائے ذوالجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جسے غار حرا کی تاریکی نے نور بخشا تھا۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، عظیم پیغام زندہ ہے، سومناتھ زندہ ہے، ہندوستان کے وہ سارے مندر، وہ سارے بت کدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدائی کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ جسموں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے، محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری، پیادہ بھی سوار بھی۔ اس نے تھانیسر میں بھی یہ مظاہرہ کیا، سومناتھ میں بھی کیا۔ برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے۔ پھر محمود غزنوی دنیا سے چلا گیا۔ ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں اور سنکھ بج اٹھے۔ برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیے۔ پورے 1000 سال بعد 7 دسمبر 971 عیسوی میں اسی ہندوستان سے انہی بت کدے سے یہ آواز اٹھی، ہم نے اسلامی شجاعت اور روایت کا بت توڑ دیا ہے۔ ناظرین، گزرے ہوئے ماہ سال میں ہمارے کئی بت ٹوٹ گئے، ایمان کا بت، قومی کردار کا بت، وقار کا بت، روایات کا بت، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدت کا بت۔ ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمن کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا ہے کہ ہم سب بھربھری مٹی کے بت بن گئے ہیں۔ ہمیں جنہیں خود پیدا کردہ آندھیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مسجدیں جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھیں وہ ویران ہیں، وہ بت کدے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونق ہیں، اور بت یہ تانے دے رہے ہیں کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کے ان تاریک گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی، اور چونکہ ان گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور سچائی اسی گوشوں میں ہوتی ہے، اس لیے باطل ان گوشوں پر تاریکی کے زیادہ دبیز پردے ڈال دیتا ہے کہ سچائی دبی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنے کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا، اور آج کے دور کے 2 کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ محمود غزنوی کو زر و جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی، اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ ان کے اندر زر و جواہرات اور بیش قیمت ہیرے بھرے ہوتے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا، مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بت اندر سے کھوکھلا نہیں، ٹھوس تھا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار کے لیے ان 8 ٹکڑوں کے کئی ٹکڑے کیے، پھر پوری فوج انہیں روندتی ہوئی گزر گئی۔ باطل ہمیشہ جھوٹ سے فروغ پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد جھوٹ کو برحق مان لیتی ہے تو حق کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کے تاریک گوشوں میں جھانکیے، 1000 پہلے کے عینی شاہدوں کی تحریریں پڑھیے۔ یہ تحریریں بجھی بجھی سی ہیں، مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بکھری بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں جنہیں ایک دوسرے سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رچ بس جاتا ہے، اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں۔ شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دے دیتی ہیں۔ پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے۔ اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو تو ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا اور دماغوں کو سربہ مہر کر دیا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بھیانک ہے۔ ناظرین، 940 عیسوی سے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کا سنہری دور مدت گزری ختم ہو چکا تھا، اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور آمریت سے محبت تھی۔ وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رعایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گھلا گھونٹ دو، انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے، خوشامدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، مشیر اور وزیر اسی ٹولے سے منتخب کرو، انسانوں کو تنگ دست رکھ دو
اور اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ ایران کے اس بادشاہ نے عدل و انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشیروان عادل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں۔